حکومت کا سیلاب متاثرین کو بجلی بلوں میں ریلیف دینے کا فیصلہ، وزیر اعظم کی وزارت خزانہ کو IMF سے رابطے کی ہدایت۔ ملک بھر میں سیلاب متاثرین کے بجلی بلوں پر GST ایکسائز ڈیوٹی اور فکس سرچارج ختم کرنے کی تجویز۔ انکم ٹیکس، ریٹیلر سیلز ٹیکس اور دیگر اضافی ٹیکس ختم کرنے پر بھی بات جاری۔ بجلی بلوں پر ریلیف کا بوجھ وفاقی حکومت اٹھائے گی۔ وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو IMF کو راضی کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ حکومت کا اربن فلڈنگ پر قابو پانے کے لیے نیا لاہ عمل اور پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے وزارت موسمیاتی تبدیلی کو جنگلات کے بے دریغ کٹاؤ پر فوری اقدامات کا ٹاسک سونپ دیا۔ وزیر اعظم کی صوبوں کو کلائمیٹ ریزیلینس ایکشن پلان کے اہداف تیار کرنے کی ہدایت۔ بلاول بھٹو کا وفاقی حکومت سے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے عالمی اداروں سے اپیل کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت کے ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی کے اعلان کا خیر مقدم۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت متاثرین کے لیے ریلیف کا اعلان نہ کرنے کا شکوہ بھی کیا۔ ایکس پر اپنے پیغام میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے لکھا، وزیر اعظم نے ذاتی طور پر متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریلیف دینے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ وفاق کی جانب سے بین الاقوامی امداد کے لیے اپیل میں تاخیر بھی ناقابل فہم ہے۔ سیلاب سے سب سے زیادہ زراعت کا شعبہ متاثر ہوا۔ وفاقی حکومت زرعی شعبے کی بحالی کے لیے ہمارے اقدامات میں ہماری مدد کرے۔ شجاع آباد میں حفاظتی بند میں شگاف کے بعد سیلابی پانی سے تباہی، درجنوں بستیاں ڈوب گئیں۔ بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل مکانی، گاڑیاں کم پڑ گئیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر بند کی تعمیر و مرمت کے لیے مشینری پہنچ گئی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب بھی موجود، بچوں اور خواتین کو ہاتھ پکڑ کر کشتی سے اتارتی رہیں۔ ادھر منچن آباد میں کشتی الٹنے سے لاپتہ دونوں نوجوانوں کی لاشیں مل گئیں۔ ایک لاش علاقہ مکینوں، دوسری ریسکیو اہلکاروں نے تلاش کی۔ کشتی ڈوبنے کے واقعات میں ہلاکتیں 11 ہو گئیں۔ سیلابی ریلے سے احمد پور سیال اور علی پور تباہی کی تصویر بن گیا ہے۔ احمد پور سیال کی 90% آبادی متاثر، 70 سے زائد محتاجات میں سینکڑوں گھر متاثر، 500 گھروں پر مشتمل آبادی میں 350 گھر سیلابی پانی کی نذر ہو گئے۔ متاثرین کی مکان دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے حکومت سے امداد کی اپیل۔ علی پور میں پنچنت بیراج کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب سے تباہی، ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقلی کے لیے حکومتی امداد کے منتظر۔ اونچ شریف میں پرائیویٹ کشتی مافیا لوٹ مار میں مصروف، سیلاب متاثرین سے من مانے کرائے مانگنے لگے۔ مجھ سے 50,000 روپے لیے گئے، DPO پیسے واپس دلوائیں۔ سیلاب متاثرین کی کشتی مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ نہ سیلو کامن دی جگہ ہے، نہ بالاں دی خوراک ہے، نہ سارے پلے، نہ میں آپ کو سنبھال سکنی، نہ تھا بچوں کو سنبھال سکنے۔ دوائیں کوئی شے نہیں ملتی تھے، نہ کوئی میرا علاج ہے، کوئی نہ میں آخری مہینہ ہے۔ زمین پانی میں ڈوب جائے تو امید کہاں جائے، سیلاب سے سر پر چھت رہی چار دیواری نہ تحفظ۔ ملتان میں بے سر و سامانے کے عالم میں حاملہ خواتین دربدر۔ قسمت کی ماری پروین بی بی کو سر چھپانے کی جگہ تو مل گئے، لیکن خیمہ بستی میں میڈیکل کی کوئی سہولت میسر نہیں۔ صاف پانی، خوراک اور ادویات کا بھی فقدان، رات کی ٹھنڈ، دن کی دھوپ اور ہر جانب مایوسی کی زنجیر۔ آنے والے بچے کا خیال ایک بھاری پتھر کی طرح ہر وقت سر پر سوار رہنے لگا ہے۔ ملتان کے نواحی علاقوں میں سیلابی پانی کی سطح میں کمی، اکبر حفاظتی بند پر پانی کا لیول 412 ریکارڈ۔ دیہاتی علاقوں میں تاحال کئی فٹ پانی موجود۔ لیاقت پور پر دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، موزہ، جنڈوا سمیت درجنوں دیہات میں پانی جمع۔ بے یار و مددگار سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ قصور میں دریائے ستلج کے کنارے بستیاں کھنڈرات میں تبدیل، سیلابی پانی زندگی بھر کی جمع پونجی بہا کر لے گیا۔ سینکڑوں مکانات کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں، بسیدہ ہو کر گرنے کو تیار، سڑکیں ریت کا ڈھیر بن گئیں۔ مواصلات کا نظام درہم برہم، نالیاں، گلیاں اور چوراہے دریا برد۔ تمام دیہات کا نقشہ بدل گیا، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور باغات پانی میں ڈوب گئے، کسانوں کو کروڑوں کا نقصان۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف رحیم یار خان پہنچ گئیں، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیلابی علاقوں کا معائنہ کیا، خیمہ بستیوں کا جائزہ لیا، سیلاب متاثرین سے بھی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف منچنا بند کا وزٹ بھی کریں گی۔ سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب کا امکان، پی ڈی ایم میں سندھ نے ایک اور الرٹ جاری کر دیا۔ پنجنت سے بڑا سیلابی ریلا گڈو بیراج کی جانب آ رہا ہے۔ پنجنت پر پانی کی سطح 6,84,294 کیوسک ریکارڈ۔ نوشہر و فیروز میں کمال ڈیرو کے قریب کشتی الٹ گئی، 5 افراد ڈوب گئے۔ کشتی میں سوار افراد سامان لے کر کمال ڈیرو آ رہے تھے۔ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت تمام افراد کو بچا لیا ہے۔ کمال ڈیرو کے قریب 7 سالہ بچی ڈوب گئی، لاش نکالی گئی۔ ادھر پنجنت بیراج پر دریائے چناب میں انتہائی غیر معمولی سیلاب، پانی کی آمد 6,69,290 کیوسک ریکارڈ۔ گرنا سنگھ والا کے مقام پر دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب، جبکہ دریائے راوی میں ستنائی پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سندھ میں کلائمیٹ چینج ایکٹ 2025 پیش، بل نجم مرزا نے پیش کیا۔ صوبے میں پہلی کلائمیٹ چینج اتھارٹی قائم کرنے کی تجویز۔ بل کے مطابق بغیر کلائمیٹ رسک اسکریننگ کوئی ترقیاتی منصوبہ منظور نہیں ہوگا۔ ہیٹ ویو، سیلاب اور قحط متاثرین کو قانونی تحفظ دینے کی تجویز۔ نجی شعبے کو سالانہ کلائمیٹ رسک ڈسکلوجر رپورٹ دینا ہوگی۔ کلائمیٹ جسٹس ٹرائبیونل کو بحالی اور جرمانے کے اختیارات دینا کی تجویز۔ صوبے میں کلائمیٹ ڈیٹا ہب اور جدید ارلی وارننگ سسٹم قائم کیا جائے گا۔ بجٹ میں کلائمیٹ ٹیگنگ اور نئے ترقیاتی اصول شامل کرنے کی تجویز۔ پیپلز پارٹی کی سیلاب متاثرین کے بجلی بلز معاف کروانے اور بی آئی ایس پی کے تحت امداد کی فراہمی کے لیے سینٹ میں قرارداد جمع کروا دی گئی۔ قرارداد میں سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ ماحولیاتی انصاف کے اصولوں کے تحت پاکستان عالمی مدد کا حقدار ہے۔ پاکستان کا انسانی اور زرعی نظام سیلاب سے تباہی کے دہانے پر ہے۔ پاکستان میں تباہ کن سیلاب کے باعث 28 اضلاع میں فصلیں تباہ ہو گئیں، جس سے ملک ایمرجنسی زرعی صورتحال سے دوچار ہے۔ مہنگائی میں اضافے اور خوراک کی قلت کے خطرات پیدا ہو گئے۔ حکومت کو فوری طور پر قومی فصل انشورنس پالیسی لانا ہوگی۔ چینی ناظم الامور شی یانگ کا این ڈی ایم اے میں نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو اقدامات پر بریفنگ دی۔ علاقائی اداروں کے ساتھ مربوط حکمت عملی اور مشترکہ اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ چینی ناظم الامور نے این ڈی ایم اے کے بروقت اقدامات اور مؤثر رسپانس کو سراہا۔ چینی حکومت کی جانب سے شی یانگ کی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ برطانیہ کا سیلاب زدہ علاقوں کے لیے 30 لاکھ پاؤنڈ کی ہنگامی امداد کا اعلان۔ برطانوی ہائی کمشنر جن میریٹ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ پاکستان میں سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات پر دکھ کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ برطانیہ کی جانب سے مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کا اعادہ کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم کی جانب سے مشکل وقت میں برطانوی تعاون کا شکریہ ادا کیا گیا۔ صدر زرداری چین کے سرکاری دورے پر چینگڈو پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر نائب وزیر خارجہ سن وی وونگ اور نائب گورنر سیچوان وانگ ڈشیا نے صدر کا استقبال کیا۔ صدر آصف علی زرداری چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے میں پاک چین تعلقات مزید مضبوط بنانے پر بات ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مواقع پر بات کریں گے۔ پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ اسلام آباد کے ٹی چوک میں فلائی اوور منصوبے کا افتتاح۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا منصوبے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کو فائدہ ہوگا۔ ایکسپریس وے اور دوسرے علاقوں میں جانے والوں کو بھی آسانی ہوگی۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر داخلہ محسن نقوی اور سی ڈی اے کی کاوشوں کو سراہا۔ بڑا سیلاب اس وقت پورے ملک میں موجود ہے۔ ایک طرف تو یہ آفات بھی قرار دی جا سکتی ہیں، لیکن اس میں ہمارے حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت بھی شامل۔ ہزاروں لوگ اب تک جو ہے اس پورے سیلاب میں اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ 30 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ میں نے لوگوں کی صورتحال دیکھی ہے، جتنی بدترین صورتحال ہے اس حوالے سے حکومت کے اقدامات
इंतहाई नाकाफी। हमारी पंजाब हुकूमत भी फोटो शूट्स में और इश्तिहारात में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है और अमलन लोगों का मसला हल कराने में नहीं रखती। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के जिम्मेदार हुक्मरानों की मुजरिमाना गफलत है। पंजाब हुकूमत मुतासरीन की मदद की बजाय सिर्फ फोटो शूट कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 30 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो गए, लोगों की मदद का किसी को ख्याल नहीं। दरियाओं के रास्तों पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए NOC दिए गए, हुकूमत सिर्फ इस इंतज़ार में रहती है कि उन्हें इमदाद मिले। हाफिज नईम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कतर का खैर मकदम, कहा हम ये काबिलियत रखते हैं कि इसराइल को भी सबक सिखा सकें। मोदी ने पानी को हथियार बना लिया, पाकिस्तान में सैलाब के नुकसानात का जिम्मेदार भारत करार, पाकिस्तान का आर्मी बिरादरी से साथ खड़े होने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में सिंध तास मुहद्दे और पाकिस्तान के आबी बहरान पर अहम इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से लोग बेघर और फसलें तबाह हुई। मौजूदा दौर में वाटर सिक्योरिटी अहम चैलेंज है। इंडस वाटर सिस्टम हमारे मुल्क की लाइफ लाइन है, हमारे मुल्क का फूड प्रोडक्शन इससे जुड़ा हुआ है। भारत सिंध तास मुआहदे के तहत डेटा शेयर करने का पाबंद है। भारत ने आर्मी मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी की। पानी को बतौर इख्तियार इस्तेमाल न किया जाए, यकीन है इस मौके पर आर्मी बिरादरी हमारे साथ खड़ी होगी। सेशन अदालत लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए के हित के इज्जत के दावे पर समाअत। वज़ीर आज़म वीडियो लिंक के जरिए पेश, कहा कि सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल है, मैं मसरूफ़ हूँ, वक्त का ज़या किसी सूरत भी कबूल नहीं, किसानों के माल मवेशी पानी में बह गए, मैं हर पेशी पर अदालत के रूबरू पेश होता हूँ। ये 5 दफ़ा पहले भी तारीख ले चुके हैं। बानी PTI के वकील के आने में ताख़ीर पर समाअत में वक्फा करना पड़ा। दोबारा समाअत पर वज़ीर आज़म ने कहा कि कल कतर के दौरे पर था, इस केस के लिए रात को वापस आया। सैलाब सिंध में दाखिल हो रहा है, सूबों के साथ मिलकर काम करना है। इस केस पर जिरा जल्द मुकम्मल कर लें। अदालत ने केस पर मज़ीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। ईमान मज़ारी मेरी बेटियों की तरह है, मेरी बात को सियाक़ो सबाक़ से हट कर पेश करके तूफ़ान खड़ा कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर की ईमान मज़ारी से मुतल्लिक रिमार्क्स पर वजाहत, कहा मैंने ईमान मज़ारी को बच्चों की तरह समझाया लेकिन वो समझ नहीं रही थी। मैंने कहा था आप मेरे फैसलों से इख्तलाफ कर सकती हैं, ज़ात पर बात ना करती। मैंने तो नहीं कहा कि पकड़ लूँगा, इस बात को कल से फैलाया जा रहा है। हादी साहब से कहा उन्हें पकड़ कर ले जाओ वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई करूँगा। तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो बच्ची का करियर ख़राब हो जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ का इजलास, दियत की रकम बढ़ाकर 45,000 ग्राम चांदी की मंजूरी दे दी। फैमिली कोड तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर। चेयरमैन कमेटी फारूक H नाइक ने कहा कि महंगाई की बढ़ती या कम होती शरह को मद्देनजर रखते हुए दियत का फैसला होना चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, हम में से कौन अपने ड्राइवर को 1 करोड़ रुपए देगा। सेनेटर शहादत अवा ने कहा कि बदकिस्मती से इस्लामी नजरियाती कौंसिल इस कमेटी को अपनी राय देता ही नहीं। सेनेटर अब्दुल कादिर ने तजवीज़ दी, दियत की रकम 55 ग्राम चांदी होनी चाहिए।